بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز اور محترم برادران اسلام، ماہ محرم جو کہ ایک عظیم عظمت والا مہینہ تھا، اس خیر و برکت والے مہینے سے ہم گزرتے ہوئے اب ماہ سفر کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، جس مہینے کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کا اعتقاد باطل ہے، بئی طور کہ بہت سارے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ایک منحوس اور بدفعلی اور بدشگونی والا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف ہدایت دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک آیت کے اندر جو سورہ حدید کی آیت نمبر 11 کے اندر ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ کوئی بھی مصیبت اس دنیا میں واقع ہوتی ہے یا کسی کو لگتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے لگتی ہے، اور جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، یعنی بدفعلی جیسے عمل کے اندر اور شرکیہ اور بدعات جیسے عمل سے اللہ رب العالمین اس کو روک دیتا ہے جو کہ باعث گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، در حقیقت اس طرح کے اعتقادات مہینوں اور دنوں کے سلسلے میں جو ہم مسلمانوں کے اندر ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ وہ توحید جو اللہ رب العالمین کے معرفت کی اساس اور بنیاد ہے اور دین اسلام پر قائم رہنے کی سب سے اہم کڑی ہے اور اصل دین ہے، اس سے دوری کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آج طرح طرح کی بدعات و خرافات اور فساد کے طرف مائل ہو پڑے ہیں۔ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم اور علم حاصل کرنے سے گریزاں ہیں وہ، اور یہی وجہ سے جو لوگ اپنے آپ کو ٹناٹن مسلم کہتے ہیں یا سنی کہتے ہیں، ان کا دور دور تک سنت سے اور تعلیم سنت سے کوئی رشتہ اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، آج دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، فانا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، کہ زمانے کو الٹ پھیر کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی اچھائی اور خوشحالی اللہ کے حکم سے ہے، اور اس مہینے مبارک کے اندر تمام مہینے، تمام دن یقیناً اللہ رب العالمین کے اچھے ہیں اگر آپ کے اعتقادات اچھے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے کے سلسلے میں غلط اور اپنے زعم اور گمان کے مطابق کوئی عقیدہ بنا لے بدفعلی کا، بدشگونی کا، تو یہ ان کا خود ساختہ معاملہ ہوگا اور یہ ایمان اور ارکان ایمان کے منافی ہوگا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور اسی طریقے سے 6 ارکان ایمان جو ہیں والقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کے منافی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کے اندر، جسے امام مسلم نے کتاب السلام کے اندر ذکر کیا ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر ولا نوء ولا غول وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو عدوہ ہے، یعنی کوئی بیماری چھوا چھوت کی وجہ سے یا بذات خود بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کو لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے لا عدوہ، یعنی عدوہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی بیمار ہے، مریض ہے، ان سے دور رہو، تو یہ کہنا ان کا غلط ہے، اور اس بات سے استدلال کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے فر من المجذوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو لوگ یہ
استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیماریوں سے اور بیماری والے لوگوں سے بھاگنے کے لیے کہا جیسے کہ شیر سے لوگ ڈر کے بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دونوں باتوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو فٹ کرنے اور تطابق دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لا عدویٰ بذات خود کوئی بیماری کسی کے اندر نہیں لگ سکتی ہے مگر جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فر من المجزوم، مجزوم سے کوڑھ کے بیماری والے سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو اس کا مطلب ہے احتیاط کرنا، یعنی لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، احتیاطی پہلو کو ہر معاملے میں، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہمارے دین کی یہی خصوصیت ہے، تمام احتیاطی پہلو کو اور حذر اور بچاؤ کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ سوچ لینا کہ بذات خود اسی کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے یا اثر ہے جو ہم کو متاثر کر سکتی ہے، تو یہ اعتقاد غلط ہے۔ اسی لیے کہا لا عدویٰ، یعنی کوئی بیماری کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مؤثر ہو کسی شخص کے لیے بذات خود، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن میں جب ان کے بارے میں ذکر کیا، وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو جو نکالتے تھے کہ اے فلاں شخص تو زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے نکل، تو کیا وہ صرف یہ ان کی طاقت تھی؟ نہیں، پوری آیت سورہ مائدہ کے اندر ہے، آپ اس کو پڑھیے، بِإِذْنِی بِإِذْنِی، یعنی تمام معاملات اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، اور طیرہ نہیں ہے، یعنی بدفعلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے دین کے اندر۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کالے کتے یا بلی کو دیکھ لیا یا کسی دن کو، اور جس طریقے سے اس سفر کے مہینے کو بدشگونی والا مہینہ اور برا مہینہ محسوس کرتے ہیں، یہ اس کی نفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بالکل طور پر ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے پابند سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس حدیث کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ چیز آپ کو بہت ہی ضلالت و گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، اور بدفعلی نہیں ہے، یعنی آپ یوں ہی اپنے طریقے سے کہ آج میں کہیں نکل رہا ہوں اور کسی چڑیے کو یا کبوتر کو اڑاؤں کہ دائیں طرف جائے گا تو میری سواری اور میرا سفر مبارک ہوگا، اور اگر بائیں طرف گیا تو وہ نامبارک ہوگا۔ اس طرح کے اعتقادات کرنا بالکل اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے کے منافی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، اور نہیں الو وغیرہ کے بولنے کی وجہ سے کوئی مشاکل پیش آتے ہیں، یہ انسان کا اپنا اعتقاد ہے۔ اور ولا سفر، اور نہ ہی سفر ہے، یعنی سفر کے مہینے کو جس طریقے سے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی شادی بیاہ کی تقریب کا انعقاد کرنا یا شادی بیاہ کرنا، یہ سارے غلط اور نامبارک ہوں گے، یہ کوئی خیر و برکت لے کر کے نہیں آ سکتا یہ مہینہ۔ تو یہ اعتقاد غلط ہے۔ اس حدیث کے روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نوء ولا غول، اور نہیں کسی ستارے کی وجہ سے، جو لوگ نچھتر لگاتے ہیں یا کچھ ستاروں کو دیکھ کر کے کسی طرف جا رہا ہے ستارہ تو سمجھتے ہیں کہ آج کا دن اچھا نہیں ہوگا یا کل کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، تو میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں سیارے اور ستارے۔ آپ نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ یہ آپ کو شیطان بہکاتا ہے۔ ولا غول، اور نہیں جو شیاطین یا چڑیل وغیرہ جو باغبانوں اور صحراؤں میں لوگوں کو ڈراتے ہیں یا کہیں بھی راتوں کو ڈراتے ہیں، وہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر وہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ آپ جتنا اس سے ڈریں گے اتنا ہی آپ کو ڈرائیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو لوگ مقدم کر دیتے تھے ماہ محرم پر، کیوں کہ لگاتار 3 مہینے جو حرام والے مہینے، حرمت والے مہینے ہوتے تھے، وہ اس کے اندر قتل و غارت گری سے روکتے تھے،
اور زمانے جاہلیت میں لوگ لوٹ کھسوٹ کی عادت تھی، جھنگ جدال کرنے کی عادت تھی، تو اس سفر کے مہینے کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے مقدم کر لیتے تھے اور اس میں خوب لوٹ مار کرتے تھے، اور محرم جو پہلے ہے اس کو بعد میں لاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو گیپ ہے اتنا بڑا، وہ گیپ ختم ہو جائے، دوسری بات ان کو خوشحالی آئے، خوشنودی آئے۔ تو لوگ اس لیے بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں، کیونکہ لوگوں پر ظلم ہوتا تھا اور لوگوں کو لوٹ پیٹ کر لوگوں کو بالکل صفر کر دیتے تھے، خالی کر دیتے تھے۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے مہینے سفر کو سفر وہ لوگ تصور کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اسلام کے اندر سفر مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہے، تمام دن اور تمام راتیں اور مہینے یہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے یہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تدبیر سب پر غالب ہے، اللہ کا حکم سب پر غالب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں خوش فعلی لینا، اچھا فعل لینا، اچھے تصورات کرنا۔ مثلا آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھے اور معاملہ بالکل اٹک چکا تھا اور پریشانی کے عالم میں تھے مسلمان، اور کوئی صلح نہیں ہو پا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ پھنس کے رہ جائیں گے، تو سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو آسان کرے گا۔ تو اس طریقے کی باتیں، یعنی آپ بدفعلی تو ہرگز نہ لیں، لیکن نیک فعلی، اچھے فعل، خوش فعل، آپ یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس طرح کے جتنے بھی اعتقادات کا وجود دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ دین سے دوری کا مطلب ہے، اور دین کے اندر قربت کیسے ہوگی؟ اس کو پڑھنے، اس کو سننے اور اس کو مطالعہ کرنے سے ہوگا۔ علم ہی کی روشنی میں دین کی اتباع کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی پہلے جان لو وہ معبود برحق جو اللہ ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور اس کی قدرت اور اس کی تدبیر کی اتساع اور اس کی وسعت کیا ہے۔ اگر جب آپ یہ جان لیں گے تو جتنے بھی باطل باتیں آئیں گی آپ کے راستے میں، جو بھی روڑے آئیں گے، آپ ان تمام کو اپنے پائے تحقیر سے ٹھکرائیں گے اور کہیں گے نہیں، جو اللہ رب العالمین ہمارے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں کا بدفعلی والی یا ایسی چیز جو ناپسند ہو اس کو دیکھے تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اللہ کہ کوئی بھلائی نہیں آ سکتی ہے مگر تیری وجہ سے، اور کوئی برائی ٹل بھی نہیں سکتی ہے مگر تیرے ہی حکم سے، اور اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یجتمعوا لو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا ما قد كتب الله لك، کہ سن لو کہ اگر ساری کائنات کے انسان و جنات تمہیں مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اسی طریقے سے اگر سب مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور کہ قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی بلکہ دنیا اور کائنات کے تخلیق سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اب آپ کے سوچنے اور نہ سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ بس اللہ ہی پر بھروسہ کریں ہر معاملے میں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم مسلمانوں کو پکا سچا موحد اور مومن بنا، اور اللہ تمام ایام ہمارے خیر و برکت کو کہ ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔